أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بجے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس گفتگو کا آغاز ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے ہوا تھا. اب وہ اس بنیاد پر اختتامی منزل میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان خود خاتمے پر ہے. رمضان انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی موقع ہے جب ہر انسانی کوشش اور ایمانی کوشش کے زیادہ نتائج ملتے ہیں، اور عام دنوں میں جن اعمال پر کچھ نہیں ملتا رمضان ان میں بھی جزا اور اجر و ثواب دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. رمضان کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ اعمال صالحہ کر کے اپنے ایمان کو بہتر اور مضبوط بناتا ہے، اور ایمان کی بہتری اور مضبوطی اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں میں دو بڑے نتیجوں تک اسے پہنچاتی ہے، جس کا وعدہ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے کیا ہے کہ مومن اور صاحبان ایمان مرد اور عورتیں کوئی بھی ان میں سے اگر اعمال صالحہ اچھے کاموں کو انجام دیں گے تو ان کی یہ کوشش بیکار جانے والی نہیں ہے. انہیں دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں بہترین جزا نصیب ہوگی. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچایا ہے. ایک بات بالکل شروع میں نے عرض کی تھی کہ ایمان اور عمل ایک دوسرے سے الگ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ خیال انسان کا بیکار ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو لیکن باعمل نہ ہو. بے عملی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اگر پوری زندگی پر چھائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے بالکل خالی ہو چکا ہے. اور اگر
کہیں پر انسان باعمل ہے اور کہیں بے عمل ہے، کچھ واجبات کو انجام دے رہا ہے اور کچھ واجبات کو چھوڑ رہا ہے، کچھ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اور کچھ حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے اور ادھر سے بے توجہ ہے، تو پھر یہ وہ جگہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کے بے حساب مرحلے ہیں، منزلیں ہیں، مراتب ہیں۔ کم سے کم ایمان ہے نیکی پر خوشی اور گناہ پر رنجیدگی، اور بالا ترین ایمان وہ ہے کہ جب مولائے کائنات صلی محمد کہ لو کشف الغطاء لمزددت تو یقینا، سارے پردے ہٹ جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ دو کنارے ہیں اور اس کے درمیان ایمان کی منزلیں ہیں۔ کل پرسوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایمان دو طرح کا ہے، ایک ایمان آ کے رک جانے والا، ٹک جانے والا، پھر جو نہ جائے انسان کے پاس سے، نہ چھینے اس سے، اور ایک ایمان وہ ہے جو انسان کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ چلے جانے والے ایمان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو واپس آ جاتا ہے اور ایک وہ جو واپس نہیں آتا۔ ایمان تب چلا جاتا ہے جب انسان اللہ کی معصیت کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے اور احساس جرم کرتا ہے اور غلطی کا احساس کرتا ہے تو یہ ایمان واپس آ جاتا ہے۔ لیکن اگر جرم پر جرم ہوتے رہیں، اگر گناہ پر گناہ ہوتے رہیں، اگر غلطی پر غلطیاں ہوتی رہیں تو پھر ایمان ایسے چلا جاتا ہے کہ پھر پلٹ کے واپس نہیں آتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اس کی گواہ ہے، لقد کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، جو مسلسل برائیوں کی راہ پہ چل پڑتے ہیں اور بے حسی کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کا حشر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات الہی کا انکار کرنے لگتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ احکام خدا اور آیات الہی کا انکار کرتے ہیں بلکہ ان کا مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں۔ عزیزو، آج جو بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، میں گفتگو خاتمے کی منزلوں میں ہے، دو تین باتیں ہیں جو دماغ میں ہیں جو دوران مطالعہ، ان میں سے ایک بات کم از کم ایسی ہے جو پہلی مرتبہ میں نے بھی مطالعے میں مجھے دیکھنے کو ملی ہے۔ اس کا آدھا حصہ میں نے پہلے پڑھا تھا، آدھا حصہ اب تک نہیں پڑھا تھا۔ مجھے آج ایک روایت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ چلیے ہم آپ کی چند رات یہاں فرض پہ تشریف فرما ہے، جو میری بیٹیاں یا بہنیں جو پس پردہ سن رہی ہیں میری بات کو، بہرحال ہم ایمان کی اس منزل پر ہیں کہ ہم کو ہمارا ایمان کچھ نیکیوں تک کھینچ کے لایا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ ایسے ہوں کہ جو پابند نماز نہ ہوں، ہم میں بعض ایسے بھی ہیں، قسمیں ہماری بہت ہیں کہ روزے کے مثلاً بالکل پابند ہیں مگر نماز کی پابندی نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں چھوڑتے لیکن عام دنوں میں نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے، کوئی صبح کی کبھی چلی گئی، کبھی ظہر عصر کی غائب ہو گئی، کبھی مغرب عشاء کی، اور اس درد کا احساس بھی نہیں کرتے جو اس نماز کے قضا ہونے تو اس درد کا احساس ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ہم بہت سی جگہوں پہ نمازیں ایسے مواقع پہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں یہ بات آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں، نماز ان واجبات میں ہے کہ اللہ نے اس کو ادا کرنا لازمی قرار دیا ہے اور اس کے چھوڑنے کی کوئی جگہ قرار نہیں دی ہے، سوائے اس کے کہ انسان کے لیے تقیے کی منزل آ جائے۔ تقیہ آپ جانتے ہیں، تقیہ جان کا خطرہ یا اتنا زیادہ مال کا خطرہ جو میرے پاس ہے اس کے چلے جانے کا خطرہ، جو آنے والا ہے اس کے نہ ملنے کا خطرہ نہیں، وہاں تقیہ نہیں ہے کہ میں یہاں اپنا دین چھپا لوں، مذہب چھپا لوں کہ میری یہ ڈیلنگ ہو جائے گی اور مجھے اتنے لاکھ میری کمائی ہو جائے گی، آج میں اپنا دین خالی ایک دن کے لیے چھپا لوں تو اتنے لاکھ مل جائیں گے، یہاں پہ تقیہ نہیں ہے۔ آنے والا نہ آ پائے، روزی آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، نہ آنے پائے، نہ آئے، وہاں تقیہ نہیں ہے۔
جو میرے پاس ہے مال، اس مال میں اتنا زیادہ جانے کا ڈر ہو جس کا جانا میری زندگی کو دشوار بنا دے. مثلا ہماری جو حیثیتیں ہیں اس میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، $100-200 جانے سے ہماری زندگی تباہ نہیں ہو جاتی. تو اب یہاں $200-500 بچانے کے لیے ہم تقیہ نہیں کر سکتے. اتنے مال کا خطرہ ہو کہ جتنا مال جانا میری زندگی کو تباہی کی طرف لے آئے، بربادی کی طرف لے آئے، میرے لیے زندگی کا سنبھالنا مشکل ہو جائے، گھر کا چلانا مشکل ہو جائے. یہ دوسری جگہ ہے. تقیہ کی تیسری جگہ یہ ہے کہ انسان کی عزت اور آبرو کو خطرہ پیدا ہو. یہ نہیں کہ کوئی مجھے گالی دے دے گا، یہ نہیں کہ مجھے کوئی تھپڑ مار دے گا. عزت اور آبرو کا مطلب یہ ہے کہ میرے عصمت کا خطرہ ہے، عفت کا خطرہ ہے. اس عصمت و عفت کو بچانے کے لیے انسان تقیہ لازم ہے. تو یہ 3 جگہ تقیہ کی ہیں. اگر ان ضرورتوں میں سے کہیں تقیہ کرنا پڑے تو وہاں نماز پڑھنا حرام ہو جائے گا، چھوڑنا واجب ہو جائے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ حضرات بھی اسے محسوس کر سکتے ہیں. جن ملکوں میں قومی نہیں مذہبی فساد ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں جیسے ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں، ایک آفت آتی ہے جب بسوں پہ چلنا، ٹرینوں پہ گزرنا، اسٹیشن پہ جانا بھی ہی خطرناک نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں محفوظ ہونا بھی ایک کام ہو جاتا ہے. اب ایسے مواقع پر جب ایسا طوفان اٹھا ہوا ہو، اگر ہم اسٹیشن پہ نماز پڑھیں تو وہاں ہماری جان جانے کا خطرہ ہے. تو وہاں اب نماز نہیں پڑھ سکتا میں، وہاں مجھے نماز چھوڑنا ہوگی. لیکن اس کے علاوہ نماز زندگی کے اس فریضے کا نام ہے کہ جس کو انسان ڈوبتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ سکتا. اب اس سے زیادہ اہمیت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. احکام مذہب یہ کہتے ہیں کہ ڈوب بھی رہے ہو تو ڈوبتے ہوئے اگر صرف ایک تکبیر کہہ سکتے ہو اور نماز باقی ہے تو وہ تکبیر کہہ لو، اتنا تمہارے اوپر واجب ہے. تو اس حد تک نماز کی اہمیت ہے. میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جاب کی مشغولیتوں میں اور ماحول میں ارد گرد تھوڑا سے دباؤ میں آ کے ہم اس فریضے کو قضا کر لیتے ہیں، پھر بعد میں ادا کرتے ہیں، لیکن مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرے عزیزوں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت اس نماز کو ادا کرنے کا ہمیں حالات پیدا کرنا ہوں گے، چاہے ہماری تھوڑی ترقی سست رفتار ہو جائے، چاہے ہماری تنخواہ تھوڑی کم رہے، چاہے ہم کاروبار میں اتنا ترقی نہ کر سکیں، مگر اللہ کے اس رشتے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں جو تشریف فرما حضرات ہیں، میرے بھائی اور میری بہنیں، میرے عزیز اور میری بیٹیاں، ہمارے اندر اتنا جذبہ ایمانی الحمدللہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ نیکیوں کے کرنے کا جذبہ سال بھر برقرار رہتا ہے. نمازی ہیں، کچھ روزے دار ہیں، کچھ حج کرنے جاتے ہیں، کچھ زیارتیں کرنے جاتے ہیں، کچھ خیرات کرتے ہیں، اس طرح کی نیکیاں اپنے بزرگوں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ نیکیاں کرتے ہیں اور بہت سے گناہوں سے بچتے ہیں. اللہ کا کرم ہے شراب نہیں پیتے، اللہ کا کرم ہے ہم الحمدللہ اللہ نے جس گوشت کو حرام قرار دیا وہ نجس جانور، اس سے اپنے کو بچاتے ہیں. اللہ کا کرم ہے ہم میں سے اکثر مسلمان، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو حلال بھی ہے وہ بھروسے کے لائق حلال ہو، صبیحہ ہو، تب ہم کھائیں تاکہ ہمارے اندر پہنچ کے اگر وہ نہیں حلال ہے تو نقصان نہ پہنچائے ہماری روح اور معنویت کو. تو بہت سے نیک کام بھی ہم کرتے ہیں اور بہت سے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بہت سے نیک کام کرنے کی چاہت پیدا ہی نہیں ہوتی، یا چاہت پیدا ہوتی ہے تو بھی نہیں کرتے. جو ہم سے واجبات چھوٹ رہے ہیں، اب اس میری گزارش کا نام چونکہ درس دے دیا گیا ہے، لہذا میں اس کیفیت ہی میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، اور آپ شاگرد بن ہی گئے ہیں میرے، تو الحمدللہ ایک صلوات پہ دے اب یہ میں روایت آپ کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، اپنے لیے سنا رہا ہوں. بچپن سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے اساتذہ سے فیض علم حاصل کیا. ایک ذرا سے کسی سے آدمی کو سیکھ لے تو جس سے کچھ سیکھ لیا اس کا حق کتنا بنتا ہے. اور پھر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد ہم کو سکھانے والے کون کون ہیں. خالی مولانا صاحب نہیں ہوتے، خالی مولوی صاحب نہیں ہوتے، ماں باپ ہیں، بڑے بھائی بہن ہیں، پڑوسی ہیں، بزرگ ہیں خاندان کے، ماحول کے.
اگر ہم کو کسی غلطی پہ کوئی ٹوکتا ہے تو وہ انتہائی محبت کرنے والا ہے مجھ سے. اگر مجھے میری کسی کمی کی طرف مجھے متوجہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ میرا اچھا دوست کوئی نہیں ہے. معصومین کے ارشادات مختلف ائمہ سے ہیں، جملہ ہے مسلسل کہ تمہارا دوست وہ نہیں ہے جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریفیں کرے. میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، روایت کا روزے کا معاملہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رسول اور معصومین کی طرف اگر کوئی غلط بات منسوب ہو گئی تو روزہ گیا. رمضان میں دن میں یہ جو ہمارے ذاکرین بیٹھ کے مسائل میں آپ کو رلانے کے لیے نہ جانے کیا کیا پڑھ ڈالتے ہیں، خیر انہیں کیا پریشانی، اللہ ہی جانے ان کا روزہ کس قسم کا ہوتا ہے. جناب مریم والا روزہ ہوتا ہے خالی چپ رہنے کا، یا مسلمانوں والا ہوتا ہے کھانے نہ پینے کا، اللہ بہتر جانے. بہرحال جتنے لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں، کچھ میری بہنیں ہوں گی مجلسیں پڑھتی ہوں گی، میں ان سے بھی کہوں گا چاہے آپ کتاب سے دیکھ کے پڑھیں چاہے زبانی پڑھیں، خدا کے لیے ایک چیز یاد رکھیے گا، عام حالات میں بھی جھوٹ جائز نہیں، اور وہ بھی جھوٹ جو معصومین کی طرف منسوخ کیا جائے اس سے بڑا جرم کیا ہے، بہتان کیا ہے. اور اس میں بھی خطرناک ہے روزے کے عالم میں. روزے کے عالم میں کوئی بھی بات ان کی طرف منسوخ کرنا روزے کو بھی توڑ دیتا ہے، باقی اس کی جو سزا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. تو بہرحال میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ کون مجھے کتنا سکھائے اس سے فرق نہیں پڑتا. بہترین دوست وہ ہے جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریفیں نہ کرے بلکہ تمہیں تمہاری کمیوں کی طرف متوجہ کرے، وہ بہترین دوست ہے. دوست کو منتخب کرنے کے لیے جو معیار بنائے گئے اس میں سے ایک چیز یہ بھی بنائی گئی ہے. عام طور پر ہم میں سب میں کمزوری ہوتی ہے، ہماری تعریفیں جو کرتا ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جو ہماری تنقید کر دے، ہمارے کوئی کمی بتا دے، وہ ہمیں پسند نہیں آتا. لیکن معصومین نے بہرحال یہی کہا ہے کہ البتہ تنقید کرنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس بات کے لیے کہہ رہا ہے اس میں وہ خود غلط سوچ ہے اس کی. کبھی کبھی ہم اکثر دوسروں کو ایسی چیزوں میں ٹوکتے ہیں جس میں ہم خود صاحب علم نہیں ہوتے، خود مطمئن نہیں ہوتے، خود دیکھی دکھائی سنی سنائی شریعت کو منتقل کرتے ہیں. بتانا وہاں پہ ہے جہاں آپ مطمئن ہو، علم کی حد تک، اطمینان کی حد تک آپ ہو کہ جس بات کو میں غلط بتا کہہ رہا ہوں آپ کو کم سے کم علم ہو کہ یہ غلط ہے. وہ خالی رسم و رواج پر نہیں، جو ہمارے ٹوکنے کا عموماً معاملہ ہے وہ ہماری عادتوں اور رسم و رواج پر ہے. تو بات نکلتی رہے گی، وقت گزرتا چلا جائے گا. تو اگر کوئی ایک حرف بھی مجھے ایک لفظ نہیں، حرف، شاید مجھے یاد آتا ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ من علمنی حرفا سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اچھی بات سکھانے کا فضل اور شرف کتنا ہے. اور اس کے بعد ہم کو یہ مہم چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے کہ ایک دوسروں کو اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرتے رہیں اور ایک دوسروں کو برائیوں پر ٹوکتے رہیں. اور یہ جرأت ہمارے اندر تب پیدا ہوگی جب ہم سب سے پہلے اپنے بچوں سے شروع کریں. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اتنے بزدل ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں ٹوک سکتے بلکہ بڑوں کو ٹوکنے میں آزاد ہیں، بچوں کو ٹوکنے میں ہمیں زیادہ مشکل محسوس ہوتی ہے. تو بہرحال یہ شرعی ذمہ داریاں جن کی طرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جس بات کو مجھے بہرحال کہنا ہے آپ سے کہ میرے عزیزو، ہم بہرحال ان صاحبان ایمان میں ہیں بیچ والے، نیچے کے غریب، اوپر سے دور، وہ بالکل نیچے والے سے تھوڑا اوپر ہیں، اور اوپر والے سے تو کتنا دور ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. اس کو نہ سوچا نہ دیکھا نہ سمجھا تو کہاں سے پتا چلے گا کتنا فاصلہ ہے. جیسے وہ بہت سے سیارے ہیں جہاں تک ابھی آدمی کی پہنچ تو ہونا دور کی بات ہے، ابھی اس کا سراغ نہیں لگ پایا، تو کیا پتا کتنا فاصلہ ہے. وہی حال ہمارا ہے کہ ایمان کی جو اعلیٰ ترین منزلیں ہیں ان منزلوں تو ہم کہاں پہنچیں گے، انہیں پہچانیں، انہیں سمجھیں، معرفت پیدا کریں ان درجات کی. معصومین کی بات نہیں کر رہا میں، معصومین کی بات نہیں، غیر معصوم دنیا کی باتیں کر رہا ہوں. وہ اعلیٰ ترین منزلیں تو وہاں سے کتنی دور ہیں یہ پتہ نہیں، مگر نیچے والے سے کچھ اوپر ہیں. کچھ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں. کچھ جگہ ہم بہت سی نیکیاں، ہماری ایک کوتاہی یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں جتنی نیکیوں کا سراغ لگے ان نیکیوں کو کرنے کا ہمیں ارادہ کرنا چاہیے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا.
میرے عزیزوں توجہ سے میری گزارش کو آپ سنتے ہیں، پھر بھی گزارش کروں گا، پھر مزید آپ کی توجہ درکار ہے کہ ہم کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، کچھ گناہوں سے بچ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہماری نیکیاں بہت سی ہیں، واجبات مستحبات دونوں، خاص کر کے واجبات، ان میں پہلا نمبر واجبات کا ہے کہ بہت سی نیکیاں ہیں جن واجبات کو کرنے کا یا مستحبات کو انجام دینے کا ہمارے خیال بھی نہیں آتا، اور بہت سی جگہ ہے جہاں خیال تو آتا ہے مگر سوچتے ہم کر نہیں پائیں گے، اور کہیں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کرنا ہے، جانتے ہیں مگر کرنے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے برائیوں کی طرف ہے، بہت سے گناہ ہم ان سے بچے ہیں، بہت سے گناہ ہیں جن کو کر رہے ہیں اور ان سے بچنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہیں، اس لیے وہ اتنی بڑی چیزیں نہیں جنہیں آدمی چھوڑ نہ سکے۔ بہت سی برائیاں جن کو آدمی چھوڑنا چاہتا ہے اور نہیں چھوڑ پاتا ہے، طے کرتا ہے انسان غیبت نہ ہو زبان سے، جھوٹ نہ نکلے زبان سے، لیکن پھر کرتا ہے۔ تو نیکیوں کی تین قسمیں ہو گئی، ایک وہ ہم کر رہے ہیں، ایک وہ جن کو ہماری سوچ میں بھی نہیں آتی، ایک وہ ہے جو سوچ میں آتی ہے، چاہتے نہیں یا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے۔ اسی طرح برائیوں کی تین قسمیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن نیکیوں کو آج تک ہم نے سوچا نہیں ہے، کم سے کم جتنی نیکیاں ہماری علم میں آئیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پروردگار ایک دن اس نیکی کے کرنے کے ہمیں لائق بنا دے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، میں نے کہا تھا پیغمبر کا ارشاد ہے، جناب ابو ذر علیہ الرحمہ سے گفتگو کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ہم میں بالحسنہ، نیکی کرنے کے لائق نہیں ہو، اتنے پیسے نہیں، حج کرنے جاؤ، مگر رمضان میں جو روز دعا تم سے کروائی جا رہی ہے کہ پروردگارہ اس سال اور ہر سال مجھے حج کی توفیق عنایت فرما، مجھے اعتباط عالیات کی زیارت اس سال اور ہر سال عطا فرما، دعا کرتے ہی فوراً دعا میں آتا، اس سال تو چھٹیاں ہی نہیں ہیں، ہم کیسے جائیں گے، چھٹیاں تو ملیں گی نہیں، جائیں گے کیسے، پیسے ہی نہیں ہیں، جائیں گے کیسے؟ خود ہی آدمی اپنے کو نااہل بنانا شروع کر دیتا اور پھر کچے دل سے دعا کرتا ہے نا، یہ نفسیاتی بات ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ہم کچے دل سے دعا کرتے ہیں، معصوم کی دعا ایسے کہہ رہے ہیں، باقی یہ حالات تو دکھائی نہیں دے رہے میرے، میں آپ کو نہیں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، لیکن بہت دنوں کے بعد معصومین کی مسلسل ارشادات کو پڑھتے پڑھتے مجھے اپنی زندگی کے حلوں کی، مشکلات کے حل ملتے چلے گئے ہیں، اور اب بھی بہت سے حل باقی ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں ان میں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں دہراتا رہتا ہوں۔ یہ مومن کی زندگی کی مشکلات ہیں جن کا حل اسے ایمانی زندگی میں ملے گا، معصومین سے ملے گا۔ تو میرے عزیزوں، نیکیاں بہت سی لگتی ہیں، ہم سوچتے نہیں، ہم پہنچ سے باہر سمجھتے ہیں، ہم بہت سی جگہوں پہ سوچتے ہیں، ہمارے مثلا یہاں ضرورت ہے اسکول ہو ہمارے بچوں کا، مثال کے طور پر، جہاں ہمارے بچے مذہبی ماحول میں بہترین دنیاوی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہم سوچتے ہیں چھوٹا سا سینٹر تو ہم سے چل نہیں رہا، اسکول کہاں سے بنا لیں گے، مثال کے طور پر اسکول کی نہیں سوچتے تو یونیورسٹی کہاں سوچیں گے۔ اب یہ بے عقلی کے منصوبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے عزیزوں، بتا دے رہا ہوں، بہت سے لوگ صحیح اور سچے حالات کو دیکھے بغیر آسمانوں میں منصوبے بناتے ہیں، میں اس منصوبہ بندی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایک سینٹر چھوٹا سے ہم سے نہیں چل رہا اور ہم کھڑے ہو گئے سیدھے یونیورسٹی چلانے کے لیے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر میں اپنی نیکیاں جو میرے دماغ میں آئے مالک سے اس کی بارگاہ میں جا کے مدد مانگنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارادے کی بات۔ پیغمبر نے فرمایا، یا ابا ذر، ہم میں بالحسنہ، کم سے کم نیکیوں کا ارادہ تو کرو کہ پروردگار آج تک واجب نماز پڑھی، نافلہ پانچوں نمازوں کی نافلہ آج تک نہیں پڑھی، تو ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز صبح کی نافلہ پڑھ لیتے ہیں، باقی مسجدوں میں مغربین کی نافلہ ہوتی ہے، ہم لوگ گھروں میں بہت سے مومنین پڑھتے ہیں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں مغرب کی 4 رکعت مغرب کے بعد اور عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کے عشاء کے بعد، مگر خالی صبح کی اور مغرب کی اور عشاء کی نافلہ تو نہیں ہے نا، ظہر عصر کی بھی نافلہ ہے، ظہر سے پہلے 8 رکعت نافلہ ظہر ہے، اور عصر سے پہلے 8 رکعت نافلہ عصر ہے، اور اس میں یہ چھوٹ بھی ہے کہ 8 نہیں پڑھ سکتے تو 4 پڑھ لو، یہ بھی ہے۔ کسی دن سنڈے، سیٹرڈے، جمعہ، میرے بزرگ اور میرے دوسرے بزرگ اور مربی تھے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، وہ کہتے تھے کہ جو مذہب آپ کو بتاتا رہتا ہے نماز شب پڑھو، مومن کی پہچان 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جو روایت ہے وفات الجنان میں
ہے وہ روایت موجود ہے زیارت یوم اربعین کے لیے، سید الشہداء کی زیارت اربعین کے دن دور سے مجبوری ہے، جہاں جہاں روایتیں ہیں وہ قبر مطہر پہ جا کے ہے وہ مسئلہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ معصومین نے کہا ہے، معصومین ہی نے سکھایا ہے کہ کیا تم میرا جد کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ روز کا مولک کہاں جا سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں؟ کہا اچھا ہفتے میں ایک بار کا نہیں، کا مہینے میں نہیں، سال میں نہیں، بہت دور ہے مولا، کبھی کبھی جاتے ہیں۔ کہا کس قدر جفاکار ہو؟ کہا پھر کیا کریں؟ کہا جب میرے جد کا خیال آئے کسی کھلی ہوئی جگہ پہ چلے جاؤ، گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، ایک بار ان کی قبر کا رخ کرو اور ایک بار کہو السلام علیکم یا ابا، اللہ تم سے قبول کرے گا۔ بے شک۔ تو گنجائشیں تو بہت چھوڑی ہیں، لیکن جو اصل عمل ہے اس کا ارادہ رہنا چاہیے۔ تو جناب ابو ذر سے پیغمبر نے کہا کہ نیکی کا خیال تو کرو۔ مومن کی پہچان اسی روایت میں جس میں اربعین کے دن سید الشہداء کی قبر پر جا کے زیارت کرنے کا بیان ہے، اور میں یہی عرض کروں گا کہ آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کروں، اللہ سے ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، پروردگارہ ہمیں یوم اربعین سید الشہداء کی زیارت کا شرف ہے الہی آمین۔ جو تو نے بہترین عمل قرار دیا ہے، زیارتوں میں اس سے زیادہ فضیلت کسی دن کی نہیں قرار دی ہے، حتیٰ کہ یوم عاشوراء سے زیادہ تاکید یوم اربعین کی ہے۔ مالک کی مصلحت اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کا نتیجہ بالکل سامنے ہے کہ عالم اسلام کی حشمت اور شوکت اور وقار کا مظاہرہ ہوتا ہے خانہ کعبہ پہ، بے شک۔ اور اس کے بعد اس ایک حکم سے عالم تشیع کے وقار اور حشمت اور عظمت کا مظاہرہ ہو جاتا ہے یوم اربعین۔ بے شک بے شک۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، اور سازشیں بعد میں بات ادھر ادھر جاتی ہے، مگر تشیع کے خلاف سازشیں بھی بہت ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی سازش کی طرف آپ کو متوجہ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ ہوش مندی سے ہر چیز پہ نظر ڈالا کریں۔ شام کے حالات آج بہت خراب ہیں، اب زیارت کے لیے جانا ممکن نہیں رہا، لیکن آج سے 7-8 سال پہلے حالات خراب ہونے کے لیے، کرنے کے لیے جو سازشیں رچی گئی تھیں، اس میں ایک زیارت سیدہ زینب کے لیے جانے کی مہم بنی تھی، صحیح۔ اور وہاں سڑک پہ جا کے عورتیں بھی اور مرد بھی، جن وہ عزاداری کے نام پر وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کا بعد جو نتیجہ ہوا وہ ہوا جو سامنے ہے، وہ اسی کا نتیجہ جو ہوا شام میں۔ کہا جاتا تھا کہ بی بی زینب کی زیارت کرنے کے لیے چلو، پرسہ دینے اربعین کے دن۔ نیک لوگ بہت گئے، سادہ لوگ بہت گئے، سازش کرنے والے تھوڑے تھے، زیادہ تر سادہ لوگ تھے، مگر میرے عزیزو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ آواز کیوں اٹھائی گئی؟ بی بی زینب کے مزار پہ چلو، کیوں چلو؟ بی بی زینب تو اپنے بھیا کے مزار پہ گئی، اربعین کو زیارت کے لیے بی بی زینب تو اپنے بھیا کے مزار پہ گئی۔ یہ آواز کیوں اٹھائی گئی؟ یہ آواز اٹھائی گئی تاکہ جو شوکت تشیع، جو عظمت تشیع، جو ان کا روب اربعین کے دن ایک ساتھ قبر حسینی پہ ظاہر جمع ہو کے ظاہر ہونے والا تھا، اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو ہوشیار رہیے، ہر اچھے نعرے کے پیچھے اچھی نیت اور اچھا نتیجہ بھی نہیں ہے۔ سارے معصومین نے تاکید کی ہے کہ اربعین کے دن قبر حسینی پہ آنا ہے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عنایت کرے۔ الہی آمین۔ 11ویں امام نے اسی روایت میں جو مومن کی 5 علامتیں بتائیں، اسی میں کہا مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں کتنی نماز پڑھتا ہے؟ میرا کوئی بچہ بتائے گا؟ 51 رکعت۔ واجب نمازیں کتنی رکعت ہیں؟ 17 ہیں، اور ان کی نوافل جوڑیے، 2 رکعت نماز صبح نافلہ، نماز صبح سے پہلے، 8 رکعت ظہر سے پہلے، 8 رکعت عصر سے پہلے، 8 8 16 اور 2 18، اور اس کے بعد 4 مغرب کی کتنی ہوئی؟ 22، اور اس کے بعد عشاء کی 2 بیٹھ کے جو 1 شمار ہوگی کتنی ہوئی؟ 23۔ نماز شب میں 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر، کتنی ہوئی؟ 11۔ 23 اور 11 کیلکولیٹر لا کے دوں؟ 34، 34، جسٹ ڈبل واجب نمازوں کی، جسٹ ڈبل، 34 مستحب، 17 واجب۔ مومن کی 5 پہچانوں میں ایک پہچان یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کتنی رکعت نماز پڑھے؟
51 रकत 51 रकत नमाज पढ़े। अल्लामा ज़ीशान हज़रत जवादी कहते थे ऐसी बातें जो सामने आए तो पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार तो कर लो, सुभान अल्लाह, ताकि अल्लाह की बारगाह में कह सको कि एक बार करके आया हूँ। तो जनाब अबू सर से पैगंबर ने कहा या अबूज़र हम में बिल हसना, नेकी का नहीं पढ़ते हो, ये ना सोचो मेरा बस की नहीं, वाजिब तो होती नहीं, कहाँ 8 रकत और ज़ोहर की और 8 रकत असर की, 4 रकतें जो अल्लाह ने जाप को बता दी वही नहीं बंद हो पाती, ये कहाँ हो पाएंगी? ये सब दबावों में आता है। मगर इसका हल है, इन सब का हल है। मैं उसी जगह पर बात को खत्म करूंगा। मगर जनाब अबू ज़र ने कहा चाहे तुम्हें लगे तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम देखो नेकी को तो सोचो परवरदिगार करना है मुझे काम, करना है मुझे काम। क्यों ये करो? लिकै ला तकूना मिनल गाफिलीन, ताकि तुम्हारा शुमार गाफिल लोगों में ना हो। उनमें अल्लाह तुम्हें न गिने कि तुम गाफिल हो। ठीक है, मेरा बंदा चाहता था तो इस जरूरत थी एडमिंटन में बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की, ये लोग चाहते थे करे, नहीं कर पाए, तो गाफिल नहीं थे। गफलत खुद बड़ी लानत है और बड़ी मुसीबत है। लिहाजा नेकियों को सोच के उन नेकियों का इरादा भी करना चाहिए, एक बात। और दूसरी तरफ जिस तरह गुनाह से अपने आप को, ये हमसे मुश्किल है छूटना। जिंदगी गुजर गई शेव करते हुए, खुजली होती, उम्र गुजर गई चादर सर पे डाली नहीं, अब शर्म आती। अरे अल्लाह से हया कर मेरी बहन। मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ और अपने भाइयों से भी कहता हूँ, और थोड़ा थोड़ा बुरा भी मानते थे, माफ भी कर देते। मेरी बहन से मैं कहता हूँ कि तुम्हें शर्म आती है जाब पर हिजाब करते हुए, तुम्हें शर्म आती है मार्केट में हिजाब करके जाते हुए। मैं तुमसे नहीं कहता कि वहां हिजाब न करो, मैं कहता हूँ कम से कम इस सेंटर में जब आती हो, यहाँ तो कोई बात नहीं है शर्माने की ना, यहाँ तो आओ हिजाब करके। मैं अपने भाई से कहता हूँ जाब के दिनों आपको दाढ़ी रख के प्रॉब्लम्स हैं आपके ख्याल में, ठीक है, छुट्टी के दिन ना मूडिए, सैटरडे संडे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन अपने को हराम से बचा लीजिए। मैं बार बार जुमला कहता हूँ कि गुनाह मूंडने में है, रखने की कोई जिम्मेदारी नहीं। वाजिब सुन्नत की जो बातें वैसे दाढ़ी में है बिल्कुल फजूल बैठे हैं। दाढ़ी रखना वाजिब है कि सुन्नत है, मसला ये नहीं, मसला ये है कि दाढ़ी मूंडना हराम है, और ये काम आदमी रोज करता है। तो जिस दिन न करे उस दिन गुनाह से बच गया। सैटरडे संडे ही को न करे, एक दिन खुजली बर्दाश्त कर ले, 2-4 दिन खुजली बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, फिर शक्ल जो आपको अच्छी नहीं लग रही है अपनी आईने में, अल्लाह को वही वाली अच्छी लग रही है, और जब अल्लाह को अच्छी लगेगी तो बेगम को भी अच्छी लगने लगेगी। इसलिए अल्लाह ने वादा किया है कि जो अल्लाह को राजी करने के लिए बंदों को राजी करता है, अल्लाह भी नाराज, बंदे भी नाराज। और जो बंदों की नाराजगी की फिक्र नहीं करता, अल्लाह की रजा की फिक्र करता, अल्लाह भी राजी हो जाता है, बंदों को भी राजी कर देता है। तो अब आपकी बेगम कोई ऐसा तो है नहीं कि कनीज़ खुदा नहीं है, किसी न किसी दिन तो अल्लाह आपको, आपसे उनको राजी कर ही देगा। जिस दिन राजी होंगी और मुसीबत बढ़ेगी। अभी झगड़े में फरमाइशें कम है, एक सलावात भेजे नहीं माशाअल्लाह आपके दरमियान। अल्लाह इस मुक़द्दत को जो अल्लाह ने इस रिश्ते के जरिए पैदा करता है, उस मुक़द्दत को बढ़ाए। जअल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा, 2 लफ्ज हैं, एक मोहब्बत है और एक रहमत है। रहमत अल्लाह की सिफत है, रहीमत यानी दूसरे के मुश्किलात में उसका सहारा बनना। दोनों एक दूसरे के लिए, सिर्फ नहीं है कि मोहब्बत होगी बल्कि एक दूसरे के लिए रहमत भी होगी। हम खाएं ये न खाए ना, ये खाए चाहे हम न खाए, ये चलेगा। खैर, तो बातें खत्म करना मुझे बस। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के उस मंजिल पे हैं, कुछ नेकियां कर रहे हैं, कुछ गुनाहों से अपने आप को बचा रहे हैं। अब दूसरी गुजारिश मैंने की कि जो नेकियां छूटी हैं उनका भी हम सोचें, और सोचें कि ये वाजिबात हमें करना है, चाहे हमें लगे कि कैसे करेंगे। और जो हराम हमसे अब तक हो रहे हैं उनके बारे में हम सोचें कि हमें इससे बचना है, चाहे हमें लगे कि हम नहीं बच पा रहे हैं। कैसे बचेंगे? नहीं बच पाएंगे, मगर करना। तरीका क्या है मेरे अजीजों? बस मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। इंसान को जो उसे मतलूब है, जो वो चाहता है, जो उसे पसंद है, उसको लाना चाहता है। और जो इंसान को अपने लिए नापसंद है, नुकसानदेह लगता है, जरर दिखाई देता है, उसको अपने को बचाना चाहता है। तो एक ताकत इंसान को चाहिए, जो चीजें उसे भली लग रही हैं उनको अपने लिए खींच के लाए,
اور ایک طاقت انسان کو چاہیے کہ جو چیزیں اس کے لیے بری ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے. بچانے کی ایک طاقت درکار ہے اور لانے کی ایک طاقت درکار ہے. شریعت میں اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں: خیر کو لانے کی طاقت اور شر سے خود کو بچانے کی طاقت. بے شک. اطاعت پروردگار کرنے کی طاقت اور معصیت پروردگار سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت. توجہ دے تو میں وہ روایت سناؤں جس کے لیے میں نے آج پوری گفتگو آپ سے کی ہے. اور میں اللہ گواہ ہے کسی مومن کا دل دکھا کے مجھے سوائے سزا اور گناہ کے کچھ نہیں ملنا ہے. لیکن میرا دل جب دکھتا ہے اس بات پر کہ اچھے مومنین ہیں، باعمل مومنین ہیں، مگر دیکھیے میں بات پھر کہتا ہوں، ایک گناہ آدمی کر بیٹھتا ہے، ایک گناہ آدمی منصوبہ بندی کر کے کرتا ہے، ارادہ کر کے کرتا، طے کر کے کرتا، پلان کر کے کرتا ہے، دوہراتا رہتا اسے. یہ زیادہ خطرناک ہے. کر بیٹھنے والا گناہ اتنا خطرناک نہیں. اللہ سے عذر کرے گا، نفس غالب آ گیا، وقتی طور پر میں شیطان سے متاثر ہو گیا. لیکن جس چیز کو پلان کر کے کر رہا، کوئی بھی گناہ ہو، میں بار بار جو داڑھی مونڈنے اور حجاب کی بات دہراتا ہوں، بعض مومنین یہ کہتے ہیں کہ اور کچھ ہے ہی نہیں مولانا اسلام میں اس کے علاوہ جو آپ اسے بار بار کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ یہ 2 چیزیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں. ایک اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انسان سوچ کے کر رہا، پلان کر کے کر رہا. اور جب پلان کر کے کر رہا تو اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح کی سرکشی ہو رہی ہے کہ تو منع کر رہا مگر میں تو کروں گا. نہ کوئی نفسیاتی دباؤ ہے، نہ کوئی جنسی دباؤ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، صرف اللہ کے حکم کی طرف سے تھوڑی سے لاپرواہی کی کیفیت ہے. تو یہ پلان کر کے گناہ ہے، اس سے انسان کو ہر حال میں بچنا چاہیے. یہ سرکشی بن جاتا ہے اور سرکشی خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. گناہوں سے بڑا گناہ سرکشی ہے. اللہ کی بارگاہ میں سرکشی کی کیفیت نہیں پیدا ہونا چاہیے. کر بیٹھنا اور ہے اور سوچ سمجھ کے طے کر کے کرنا اور ہیں. دونوں میں فرق ہے. انشاءاللہ میرے ہر بھائی نے بھی سمجھا ہوگا اور میری ہر بہن نے بھی سمجھا ہوگا. اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں. تو ہم خیر کو اعمال خیر کرنے کی صلاحیت ایک چاہیے انسان کو، اور اپنے آپ کو شر سے بچانے کی صلاحیت دوسری چاہیے. نماز پڑھ لینا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا آپ کو مثلا گناہ کے ماحول میں اس گناہ سے بچانا ہے جہاں گناہ پیچھے پیچھے آپ کو دوڑا رہا ہے. آپ کو توجہ ہے جس ماحول میں آپ جن مشکلات کے درمیان آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، عملاً مجھے اس کا الحمدللہ تجربہ نہیں ہے اور اللہ اس سے محفوظ رکھے. اور مذہب نے گناہ سے بچنے کے لیے اسی لیے سرکلز بنائے ہیں. جو بڑا گناہ ہے اس سے پہلے چھوٹے گناہوں کی ایک بریکس لگواتا ہے. جیسے اسپیڈ بریکرز ہوتے ہیں سڑک پہ لائٹ سے پہلے، اسی طرح سے اسپیڈ بریکر بناتا ہے وہ بدکاری سے بچانے کے لیے. جو بڑا گناہ ہے بہت پہلے سے شروع کر دیتا ہے. نامحرم پہ نگاہ نہ ڈالو، نامحرم کی آواز لذت کے ساتھ نہ سنو، نامحرم کو ٹچ نہ کرو، تنہائی میں جہاں کسی کے آنے کا چانس نہ ہو وہاں ہرگز کسی نامحرم کے ساتھ جمع نہ ہو. یہ سارے احکام جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اسپیڈ بریکرز ہیں. اللہ پیچھے سے روک رہا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر یہ سارے توڑ کے وہاں پہنچ گئے تو نہیں رک پاؤ گے، لہذا پہلے سے روک رہا ہے. تو احکام الہیہ کی مصلحتیں اور حکمتیں بہت ہیں. اور آدمی ہو سکتا سوچے کہ تو چھوٹا سا گناہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ چھوٹے گناہ اگر آدمی ان بیرکس کو توڑتا رہا، ان رکاوٹوں کو توڑتا رہا، تو پھر بڑے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا. شراب پینا حرام ہے، اس لیے میز پر جہاں کھانے میں لوگ شراب پی رہے ہیں وہاں بیٹھنے ہی پہ روک دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہی ہے. یہ اسی لیے ہم سوچتے ہیں بھائی ہم تو نہیں پی رہے، کیوں حرام کر دیا؟ اسی لیے حرام کر دیا. اسلام نے مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ مل کے، جسے عربی میں مخلوط اجتماع کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مردوں مکس گیدرنگ. اس کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے. حجاب کے ساتھ بھی ناپسندیدہ قرار دیتا ہے. مکس گیدرنگ کو کہیں پسندیدہ قرار نہیں دیتا، فاصلے رکھتا ہے. کیوں؟ یہ وہی اسپیڈ بریکرز ہیں جن کو لگا کہ اللہ اس نقصان سے بچانا چاہتا ہے جو بڑا نقصان ہے. ہو سکتا ہے آپ ان میں سے کسی بات سے متفق نہ ہو تو آپ بہرحال گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن جتنی میری سمجھ ہے، مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں منتقل کرتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں نے مذہب کو جس طرح سمجھ کے آپ تک منتقل کیا ہے، لیکن جہاں میں روایات منتقل کرتا ہوں وہاں میری ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے. کہ جو کے درمیان کوئی بات ہوتی ہے مذہب کی، وہ سمجھ ہوتی ہے جو میں نے آپ خود محسوس کی آپ تک منتقل کر رہا ہوں. تو بہرحال آدمی کو ایک اطاعت پروردگار کے لیے طاقت چاہیے اور ایک
मासियत से बचने की ताकत चाहिए। बेशक। इन दोनों का इलाज अल्लाह से वाबस्तगी। एक लफ्ज है, एक जुमला है, परवरदिगार आलम ने हमें अता किया है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तर्जुमा करेंगे हम, कोई ताकत और कोई कुव्वत नहीं है। मगर यहाँ पर अरबी के दोनों लफ्ज़ों के दो अलग अलग मफ़हूम हैं। एक लफ्ज़ हौल है और एक लफ्ज़ कुव्वत है। उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है कि अल्लाह के अलावा कोई ताकत और कुव्वत नहीं, हम कह देते हैं। देखिए उसकी इस जुमले की तफसीर में लिखा है कि कुव्वत से मुराद इंसान की वो कुव्वत और ताकत है जिससे वो अपने लिए खैर हासिल करे और इताअत परवरदिगार करे। और हौल से मुराद अल्लाह से मिली हुई इंसान की वो ताकत है कि जिसके जरिए वो अपने से शर और बुराई को दूर करे और अल्लाह की मासियत से अपने आप को बचाए। लिहाजा मासूमीन ने कहा है कि इस जुमले को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखो, और जब किसी गुनाह का शिकार होने लगो, माहौल गुनाह की तरफ ले जाने लगे, जुल्म सितम का सामना होने लगे, माहौल तुम्हें मासियत की तरफ ले जा रहा हो, तो इस कलमे को ज़बान से बार बार दोहराना शुरू करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये है। और फिर मैंने दूसरी रवायत जो आज पढ़ी है वो पढ़ी है कि जब तुम्हें किसी जगह किसी नेकी तक अपने आप को पहुंचाना हो और उस नेकी तक अपने आप को पहुंचाने की ताकत महसूस न कर रहे हो, तो सलावात भेजो। नेकियों की तरफ बढ़ने की सलाहियत ज़बान पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए सलावात के कलिमात जारी करने से और दिलो दिमाग से उन पर नुज़ूल रहमत की दुआ करने से इंसान में पैदा होती है। इसलिए कश्ती हैं, सफ़ीना नजात हैं, वो नेकियों की राह पे आगे बढ़ने वाले थे। लिहाजा उनको जब याद करोगे तो तुम्हारे अंदर नेकी करने की सलाहियतें बढ़ जाएंगी। और बुराइयों से बचने की ताकत व क़ुव्वत लेना है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को अपनी ज़िंदगी का कानून भी बना लो और अपनी ज़बान का जिक्र भी बना लो। कानून इन माना में बना लो कि मेरी आंखें देख रही हैं तो अल्लाह की दी हुई ताकत से, मेरी ज़बान बोल रही है तो अल्लाह की दी हुई ताकत से, मेरे हाथ काम कर रहे हैं तो अल्लाह की दी हुई ताकत से। ये सब उसी की दी हुई ताकत है। इसी से मैं खैर भी करूँगा, इसी से मैं शर से बचूँगा, इसी से नेकियां करूँगा, इसी से बुराई से बचूँगा। तो मेरा तो कुछ है ही नहीं है, जो कुछ अल्लाह का है। बस इंसान जितना मालिक के हवाले अपने को करता चला जाए, अपनी बेकसी और बेबसी का एहसास करता चला जाए, अल्लाह उसके अंदर नेकी की सलाहियतें बढ़ाता चला जाता है, शर से बचने की कुव्वत देता चला जाता है। परवरदिगार हम सबको इस करम से नवाज कि रमज़ान अपने इख्तितामी मंजिलों में है। परवरदिगार हमारी नेकी की सलाहियतों को इतना बढ़ा दे कि हम कम से कम अपने सारे वाजिबात को अदा कर सकें। परवरदिगारा हमारे अंदर इतनी ताकत दे दे कि हम तेरी मासियत से अपने आप को बचा सकें। बार इलाहा जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो तंगदस्ती का शिकार है उन्हें वुसअत रिज़्क़ इनायत फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार इनायत फरमा, जो बे औलाद है उन्हें औलाद इनायत फरमा। हम सबको तूने औलाद अता की है परवरदिगारा, इन्हें नेक और सईद पालने और बड़ा करने की तौफीक इनायत फरमा। बार इलाहा की दुनिया से चले गए उन पर रहमतें नाज़िल फरमा। जो जा चुके हैं वो हमारे कार खैर के मुंतज़िर हैं, हमें उन खिदमतों के जारी रखने की तौफीक इनायत फरमा। ज़मीन पर फैले हुए मज़लूमीन की हिफाजत फरमा। साहिब ईमान की और बिलखुसूस उलमा फ़ुक़हा और मराजे तक़लीद की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा आतबात आलियात की हिफाजत फरमा। ज़ालिमों को नीस्त नाबूद फरमा। हम सबको तौफ़ीक़ हज उम्र और ज़ियारत इनायत फरमा। मालिक ज़माने के मौला को भेज दे, हमारी आँखों को उनके नूर से मुनव्वर कर दे, हमें इस लायक बना दे कि हम उनकी खिदमत में हाज़िरी दे सकें और उनके ज़रिए मुंतखब हो सकें ताकि उनके नासिरों में शामिल हो सकें। सलावत दीजिए मोहम्मद और